بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والکرام علی النبی الامی الہاشمی القرشی الابتحی مولانا و مولی الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ المغلظۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ عزیزان محترم، محرم، عشرہ محرم 1445 ہجری کا عشرہ محرم ہمارے درمیان سے رخصت ہو گیا۔ ہم کل امام زمانہ کو اور جناب سیدہ کو ان کے لال کو پرسہ دے چکے، لیکن یقیناً یہ پرسہ پوری زندگی ہم دیتے رہیں، روتے رہیں، آنسو بہاتے رہیں، تب بھی ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس احسان کو کہ جو احسان امام حسین نے ہمارے اوپر کیا، اس احسان کو ہم اس کا بدلہ کبھی نہیں دے سکتے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اپنے پروردگار کے لیے لٹا دیا، اور اس دین کو کہ جو یزیدیت کے غلط ارادوں اور اس کے چنگل میں پھنس چکا تھا، کہ جس کو یزید اپنی پوری کوشش کر رہا تھا کہ برباد کر دیا جائے، اس کو امام نے اس سے چھڑا کر کے پھر ہمارے حوالے کر دیا اور حفاظت دین کو ہمارے حوالے کیا۔ لیکن حقیقی محافظ اور حقیقی وارث دین ہمارے درمیان میں موجود ہے، کہ جس کا پہچاننا یقیناً بہت ضروری ہے۔ وہ حقیقی وارث، وہ حقیقی دین کا ذمہ دار وہ کون ہے، کہ جس کے سلسلے میں جب پوری دنیا میں کوئی بھی مذہب اور مسلک ہو، اس کا انکار نہیں کر سکتا، یعنی وجود امام کا انکار کسی کے ہاں نہیں ہے، وہ کسی بھی مسلک مذہب سے ہو۔ حتیٰ مسلمانوں کے درمیان میں ایک وجود ہے، اب اس کا ایک بہانہ ہے کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے اور پیدا ہوں گے اور یہ ہوں گے وہ ہوں گے۔ مدینہ یونیورسٹی میں ایک واقعہ پیش آیا آج سے کچھ سال پہلے، کہ جہاں وہ تو مدینہ یونیورسٹی تو بہت سال پہلے آیا، مگر ابھی چند دن پہلے 10-12 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا پاکستان میں، میں عرض کروں گا اس کو بھی، کہ جہاں مدینہ میں جب ایک بات طے کی گئی آپس میں کہ وجود ہے امام زمانہ کا، امام مہدی علیہ السلام کا، تو پھر کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی کو بنا دیا جائے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو وہاں پر جب تمام علماء بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے معین کیا، کہا کہ وجود ہے کہ جسے مہدی کہتے ہیں،
جس کا انتخاب صرف پروردگار کرے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اہل تشیع نے کہا کہ بھائی ہم آپس میں ایک کام کرتے ہیں، ایک مصالحت کرتے ہیں دونوں مل کر کے، ہم بھی تم بھی مانتے ہو، چاہے جیسے مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، تو دونوں لوگ مل کر کے چلو ایک کام کرتے ہیں، ایک امام بنا دیتے ہیں، اس کو ماننے لگیں اور اس کو امام مہدی بنا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی کو امام مہدی بنا دیں۔ کہ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کہ اس لیے کہ اس کا اختیار صرف پروردگار کو ہے، کیونکہ وہ امام منتخب کرنا صرف پروردگار کا کام ہے۔ پہلے تشیع نے پوچھا کہ جب آخری منزل میں امام منتخب کرنا پروردگار کا کام ہے تو پہلی منزل میں پیغمبر اکرم امت کے حوالے کیسے چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ ابھی پاکستان میں بھی یہی بحث ہو رہی تھی، ایک اہل تشیع کے عالم ہیں نجف اشرف کے، ایک اہل سنت کے عالم وہاں تھے، اور دونوں میں یہی بات ہو رہی تھی، یہی بحث ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمارے یہاں حکم یہی ہے کہ جب امام آ جائیں گے تو ان کے سامنے سرخم کرنا ہے، ان کے ہر حکم کو ماننا ہے، اور وہ زمانے کے امام ہوں گے اور ان کے حکم کی مخالفت کرنا اللہ کے حکم کی مخالفت ہوگی۔ ہر ایک پر واجب ہوگا کہ وہ امام کی مدد کرے، اگر کسی کو امام اپنے پاس بلائیں تو اس کے لیے جانا واجب ہوگا۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ، پھر وہی بات دہرائی کہ جب آخری کے لیے تم اس بات کے معتقد ہو کہ اس کو صرف اللہ منتخب کرے گا، تو پھر پہلے کے لیے کیسے کہہ رہے ہو کہ امت منتخب کر لے گی؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ لہذا جو زمانے کا امام ہے، اور واقعی زمانے کا امام، ایک مسئلہ جو بچوں کے درمیان میں اکثر رہتا ہے کہ ہم کسی کی بھی زیارت پڑھتے ہیں لیکن وہاں پہ وہ انداز نہیں ہوتا ہے جو امام زمانہ کی زیارت کا ہوتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم جب بھی زیارت یا نام آ جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے ساتھ الہی عظم البلا جب بھی ہم پڑھتے ہیں یا امام کی زیارت پڑھتے ہیں تو فوراً جو ہے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اور بھی امام ہیں، دادا ہیں امام مولا کائنات یا رسول اللہ جو ہیں وہ خود جد ہیں، اس کے باوجود ہم جو ہے وہ ایسا کام نہیں کرتے۔ یا کسی جگہ پہ جو ہے وہ علامہ جوادی ایک قصہ نقل کرتے ہیں کہ وہاں ہم لوگ جو ہے وہ دعا ہو رہی تھی الہی عظم البلا وبر الخفا، تو جیسے یا محمد ہو یا علی ہو یا محمد آیا تو لوگ اٹھنے لگے، کہا اٹھو 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 سب کو اٹھ جاؤ۔ سب کہا بھائی کیوں اٹھ جائیں؟ کہا کہ دیکھنے رہو نام آیا ہے، پیغمبر اکرم کا مولا کائنات کا نام آیا ہے، جب امام زمانہ کے لیے اٹھ رہے ہیں تو ان کے اوپر کیوں نہیں اٹھتے ہیں؟ لہذا وہ تو پوتے ہیں، یہ دادا ہیں، تو دادا کے نام پہلے اٹھنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ دعا شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ کہا الہی عظم البلا۔ تو کہا پہلے ہی اٹھنا چاہیے تھا، وہ تو اللہ ہے جس نے ان کو نبی اور امام بنایا ہے۔ ایک صلوات پڑھ محمد وآل محمد پہ۔ لہذا کیوں ایک خصوصیت ہے امام رضا علیہ السلام کہ جب دیوبند خدائی آ کر کے اشعار پڑھ رہے تھے اور پورا قصیدہ سنا رہے تھے، اور جب امام کا نام آیا تو امام کھڑے ہو گئے، 8ویں امام کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد اپنا ہاتھ اپنے سر پہ ایسے رکھا جس طرح سے ہم لوگ رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ مولا وہ آپ کے پوتے ہیں، آپ ابھی کئی نسلوں کے بعد آنے والے، چوتھی نسل میں آپ کے آئیں گے، اس کے بعد بھی آپ ان کا اتنا احترام کرتے کھڑے ہو گئے؟ کہا یہ ہم احترام نہیں کرتے ہیں ان کا، اصل میں یہ آپ پوری امت کو درس ہے کہ جب بھی اس کا نام آ جائے، اس کا لقب قائم ہے تو کھڑے ہو جانا، اور سر پہ ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کھڑے ہوتے احترام کے لیے اور سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ مولا آپ کی آواز پر قیام کر رہے ہیں اور آپ کے کہنے پر اپنا سر حاضر کر دیں گے۔ لہذا یہ سر پہ ہاتھ رکھنا اس لیے ہے کہ جب بھی آواز آئے گی کہ امام کا ظہور ہو گیا ہے تو ہم اپنا سر لیے ہوئے حاضر ہو جائیں گے، اس لیے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ امام علیہ السلام زمانے کے امام ہیں اور ہر ایک کو چاہتے ہیں، اپنے جتنے بھی چاہنے والے ہیں کسی کو فراموش نہیں کرتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو امام تنہا چھوڑ دے۔ محدث نوری ایک واقعہ سید رشتی کا نقل کرتے ہیں۔ سید رشتی کہیں جا رہے تھے، راستے میں جو ہے وہ قافلہ ان کا بچھڑ گیا، وہ تنہا ہو گئے،
اب کیا کریں، بہت پریشان ہیں، دعا کر رہے ہیں خدایا ہم کیسے چلے جائیں، کوئی مل جائے، سنسان راستہ ہے، جنگل ہے، ہم کیسے جائیں گے۔ دعا کیا، توسل کیا، امام پہنچنے کے بعد پکڑا، کہا چلو ہم تم کو پہنچاتے ہیں، لیکن امام نے 3 باتوں کی تائید کی، 3 باتوں کی تائید کی ہے۔ امام زمان علیہ السلام کو 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں اور بار بار کہا کہ تم نہیں کرتے، تم یہ نہیں کرتے۔ پہلی چیز کہا تم کو نماز شب پڑھنی چاہیے، نماز شب پڑھنی چاہیے، نماز شب پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر دوسری چیز کہا زیارت عاشورہ پڑھا کرو، زیارت عاشورہ پڑھا کرو، زیارت عاشورہ پڑھا کرو۔ اس کے بعد تیسری چیز کی جو تاکید کی وہ تھی کہ زیارت جامعہ پڑھا کرو، زیارت جامعہ پڑھا کرو، زیارت جامعہ پڑھا کرو۔ لہذا یہ تاکید کی ہے، ہر چاہنے والے کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم زیارت عاشورہ پڑھے، کم سے کم نماز شب کے لیے کھڑا ہو جائے، اٹھ جائے، جب بھی موقع ملے زیارت جامعہ پڑھے۔ ہر ایک چاہنے والے کی ذمہ داری ہے کہ جو اپنے آپ کو امام کا چاہنے والا کہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ یقیناً امام مدد کرتے ہیں، سب کی مدد کرتے ہیں۔ جو بھی امام سے متوسل ہوتا ہے، جو بھی امام علیہ السلام سے توسل کرتا ہے، امام اس کی مدد کرتے ہیں۔ شیخ حر عاملی وسائل الشیعہ کتاب کا نام سنا ہے؟ اس کے مؤلف ہیں شیخ حر عاملی، اتنی بڑی کتاب وسائل الشیعہ لکھ ڈالی۔ 10 یا 12 برس کے تھے، بیمار بہت زیادہ ہو گئے اور گھر والوں نے سوچا کہ اب یہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور پورے گھر والے جمع ہو گئے کہ بچہ بیمار ہو چکا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو وہ یہ ایسی حالت تھی کہ انتقال ہو جائے، یہ لیٹے ہوئے ہیں، تبھی دیکھا کہ ائمہ معصومین جو ہیں وہ سامنے ہیں۔ اور یقیناً ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جب جو ہے وہ ہم اس دنیا سے رخصت ہونے لگتے ہیں تو ہمارا معصوم امام ہمارے سامنے، حتیٰ امام مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا حارث حمدانی سے، اے حارث حمدانی، جب کوئی بھی اس دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، میں اس کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور اگر مومن ہوتا ہے یعنی مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور میرا چاہنے والا ہوتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اور خوشی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن حارث حمدانی جو میرا چاہنے والا نہیں ہوتا ہے، جب مجھے دیکھتا ہے تو گھبرا جاتا ہے اور یہی سوچتا ہے پوری زندگی تو ان سے نفرت کرتے رہے، یہ سامنے کہاں سے آ گئے ہیں، اور اس کی تکلیف میں شدت بڑھ جاتی ہے۔ یعنی مرنے والا جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ موت کیسے ہوتی ہے، کہ ایک ریشمی کپڑا لے جا کر کے کانٹوں کے اوپر ڈال دیا جائے، پھر اس کپڑے کو کھینچ لیا جائے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے اس کپڑے کی، یعنی اس کے ریشے ریزے الگ ہو جاتے ہیں۔ کہ یہی کیفیت انسان کی اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس کی روح پرواز کرنے لگتی ہے اور ملک الموت اس کی روح کو نکالنے لگتے ہیں۔ تو کہا جب مولا کائنات کو، یعنی جس انسان نے پوری زندگی یہی چاہا ہو کہ اے خدا کسی طرح سے زیارت ہو جائے، اور زیارت کے لیے جاتا بھی ہے، پیسے بھی خرچ کرتا ہے، لیکن کیا دیکھ کے آتا ہے؟ صرف قبر دیکھ کر کے، قبر بھی نہیں دیکھتا ہے، صرف اس جالی اور اس زری کو دیکھ کر کے چلا آتا ہے۔ لہذا دل مطمئن نہیں رہتا ہے، بار بار سوچتا ہے اے کاش جس کی زیارت کے لیے ہم اتنی دور آئے تھے ایک بار زیارت ہو جاتی، دیکھ لیتے۔ تو یقیناً وہی ہوتا ہے کہ جب جانے والا اس دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے، امام سامنے آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب پوری دنیا میں تم نے زندگی گزاری، پوری زندگی ایک طرف، یہ ایک لمحہ ایک طرف ہے، وہ تمہاری تمام تر خواہشیں ابھی پوری کر رہے ہیں، اپنے امام کی زیارت کر لو۔ اور یہ اتنا خوش ہو جاتا ہے امام کو دیکھتے ہوئے کہ پھر اس کو احساس موت ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ لہذا جتنا انسان محبت کرتا، کہنے لگا میں نے جو ہے وہ حر عاملی، حضرت حر عاملی کہتے ہیں کہ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ میں اب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ میرے سامنے وہ زوات جس کا انتظار ہم ہمیشہ کرتے رہتے ہیں وہ سب کے سب کھڑے ہیں، میں نے رسول اللہ کو سلام کیا، میں نے مولا کائنات کو سلام کیا، میں نے ایک ایک کو سلام، ہر ایک امام کو سلام کیا، سب نے سلام کا جواب دیا، سب نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ جب مصافحہ کر چکے آخری امام کے پاس پہنچا، ان سے سلام
کیا، مصافحہ کیا، میرا منہ بن گیا، میں رونے لگا، میں نے کہا مولا بہت کچھ چاہتا تھا لیکن کیا کروں، لگ رہا ہے کہ زندگی تمام ہو جائے گی، میں یہ چاہتا تھا کہ دین کے لیے کچھ کام کروں گا، آپ کے لیے کچھ کام کروں گا، مگر ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ میں بچوں گا، مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے کہ دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ امام نے کہا گھبراؤ نہیں، تم جس کام کے لیے پیدا ہوئے ہو وہ کام ہم تم سے ضرور لیں گے۔ کہا مولا نے مجھے ایک کاسہ دیا، اس میں پانی تھا، کہا حر عاملی سے پی لو۔ میں نے جیسے اس پانی کو پیا بالکل ایسے ہو گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ یعنی امام کے لیے اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو مولا یقیناً اس کو مایوس نہیں ہونے دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ لذا جو بھی امام سے توسل کرے گا امام اس کی مدد کرتے ہیں اور یقیناً مدد کرتے ہیں۔ اگر امام ہمارے سروں پہ اپنے ہاتھ کو نہ رکھیں تو ہم کو دنیا کھا جائے۔ آج حالات اتنے بدتر ہو چکے ہیں، اتنی زیادہ دشمنی ہے شیعوں سے کہ ہم بچ نہیں سکتے ہیں لوگوں کی نظروں سے۔ لوگ تباہ و برباد کر دیں شیعوں کو۔ ہر ملک میں دیکھ لیجئے جتنا زیادہ ظلم شیعوں کے ساتھ ہوتا ہے کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے، اتنے دھماکے ہونے کے باوجود لوگ جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے آتے ہیں۔ تم جتنا چاہو گے کہ ہم تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، چاہے جو کر لو گے، لیکن جب امام ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو کچھ نہیں۔ حضرت حسین ابن الرو، کون ہے حسین ابن الرو؟ امام کے نائب ہیں، مشہور نائب ہیں حضرت حسین ابن الرو کہ جن کے نام سے عریضہ بھیجا جاتا ہے۔ جب ہم عریضہ ڈالتے ہیں تو حضرت حسین ابن الرو کا نام لیتے ہیں۔ حضرت حسین ابن الرو کے زمانے یہ نائب خاص ہیں کہ جو 70 یا 72 سال کی غیبت صغرا ہے کہ جس میں 4 نائب جو ہے وہ ملتے تھے امام سے اور آ کر کے لوگوں کو جواب دیا کرتے تھے، اور یہ اتنے خاص تھے، اتنے معتمد اور اتنے بھروسے مند تھے کہ امام نے ان کو نائب بنایا تھا۔ کتنا بھروسہ امام کو ان کے اوپر رہا ہوگا کہ امام نے ان کو اپنا نائب منتخب کیا تھا۔ ان کے پاس 2 لوگ آئے، ان کے ساتھ ایک 12-13 برس کا بچہ تھا جس کا نام تھا سرور۔ بچپنے سے بچہ جو ہے وہ بولتا نہیں تھا، گونگا تھا، توجہ گونگا تھا۔ امام علیہ السلام سے آ کر کے انہوں نے کہا حسین ابن الرو سے کہ مولا سے کہہ دیجئے کہ بچے کے لیے دعا کر دیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، گئے واپس پلٹ کے آئے، کہا کہ کیا کہا مولا نے؟ کہا مولا نے کہا ہے کہ ہم دعا تو کریں گے مگر یہاں نہیں شفا ملے گی۔ پھر کہاں؟ کہا جاؤ کربلا چلے جاؤ، توجہ، کہا کربلا چلے جاؤ، امام حسین کے روضے پہ چلے جاؤ، وہاں تمہیں شفا مل جائے گی۔ وہ دونوں اپنے بچے کو لے کر کے کربلا پہنچ گئے۔ جب کربلا پہنچے، نام کیا ہے بچے کا؟ سرور۔ فارسی میں یا ہم لوگ اردو میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ سرور کہتے ہیں، سرور دین یا سرور جہاں جو بھی کہتے ہیں، اس طرح سے ہم نوحوں میں پڑھا کرتے ہیں۔ کہا وہاں پر یہ دونوں بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کو سرور کہہ کے خطاب کیا اور امام کا نوحہ پڑھنے لگے یا امام سے دعا کرنے لگا، اے سرور دین، اے سرور جہاں۔ جب انہوں نے ایسے کہا تو جیسے سرور کہا ویسے بچے نے بولا لبیک۔ جیسے سرور کہا یہ لوگ پہلے تو متوجہ نہیں ہوئے کہ کیا بات ہوئی، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، لیکن جب دوبارہ کہا تو پھر اسی بچے نے آواز دی، پلٹ کے دیکھا تو وہی بچہ اب فوراً سر سجدے میں رکھا۔ یقیناً زمانے کا امام ہم سے کہہ رہا تھا کربلا چلے جاؤ، شفا وہاں ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ امام جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو 3 خصوصیت حاصل ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو پروردگار عالم نے 3 خصوصیت دی ہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ امام کی نسل میں ائمہ کو رکھا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ امام کے قبے کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے، حتماً قبول ہوتی ہے۔ جو بھی امام کے قبے، امام کے گنبد کے نیچے، امام کی زری کے پاس جو بھی جا کر کے دعا کرتا ہے، امام اس کی دعا کو رد نہیں ہونے دیتے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی قبر کی مٹی کو خاک شفا قرار دیا گیا۔ لذا امام نے کیوں بھیجا کہ چلے جاؤ وہاں پر، اور بتایا کہ آئندہ اگر کبھی اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہمارا مولا غائب ہے، ہم اس سے کیسے توسل کریں، کربلا کی طرف چلے جانا، تم کو وہاں ایسی خصوصیت نظر آئے گی کہ امام زمانہ بھی مدد کریں گے، امام حسین بھی مدد کرتے نظر آئیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ لذا انسان ہماری مدد امام کیسے کرتے ہیں، کس طرح سے امام مدد کرتے ہیں۔ مرحوم مرزا حسین نوری کربلا میں سامرہ جو جگہ ہے اس پہ تقریباً جو ہے وہ اہل سنت کا قبضہ تھا۔ آج سے پہلے
یعنی جب داعش سے پہلے ان کا قبضہ تھا اور وہی رہا کرتے تھے وہاں پر، پورا کنٹرول انہی کے ہاتھ میں تھا عسکریین کا۔ مدرسہ جو سامنے عسکریین ہیں تو وہ سنیوں کا مدرسہ تھا، شیعوں کا نہیں تھا، یعنی ان کا پورا کنٹرول وہاں رہا کرتا تھا، حتیٰ خادم وہاں کے جو ہے وہ شیعہ نہیں تھے۔ وہاں پر ایک خادم تھا کہ جو شیعوں کو پریشان کرتا تھا، جب لوگ پہنچتے تھے زیارت کے لیے تو ان سے پیسے لیتا تھا، کچھ نہ کچھ حرکت کیا کرتا تھا، بہت کرتا تھا، اور اتنا کہ اس کو زیارت کے فکر یاد تھے، عرب تو تھا ہی، اس کو زیارت کے فکر یاد تھے، زیارت وارت جانتا تھا، اس کو یاد تھی ساری باتیں۔ تو جو بھی زائر وہاں پہنچتا تھا تو پہنچا، اگر وہ زیارت پڑھنے لگتا، اب ہندوستان سے یا یہاں سے گجرات سے کچھ زائر جائیں اور کتاب لے کر کے کھڑے ہو جائیں تو ممکن ہے کبھی کبھی زیارت جو ہے مثلاً غلط پڑھ رہے ہیں، جو الفاظ اس میں لکھے ہوئے ہیں ان الفاظ کو صحیح ادا نہیں کر پا رہے ہیں، تو وہ کیا کرتا تھا، زور زور سے چلانے لگتا تھا، ٹوکنے لگتا تھا، غلط پڑھ رہے ہو، غلط پڑھ رہے ہو، غلط۔ اس سے کیا ہوتا تھا، جو بھی ظاہر ہوتا تھا اس کو دل کو ٹھوس لگتی تھی، بہت زیادہ ٹھیس لگتی تھی، بہت پریشان ہو جاتا ظاہر، عجیب سی حالت ہوتی تھی۔ تو وہ بار بار یہ کام کیا کرتا تھا۔ ایک دن امام علیہ السلام کو اس نے خواب میں دیکھا کہ امام آئے ہوئے ہیں، آ کر کے اس سے کہا یہ بتاؤ کہ میرے زائرین کو کیوں پریشان کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ غلط پڑھتے ہیں۔ کہا تم سے مطلب، وہ آئے ہیں پڑھتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں کہ صحیح پڑھتے ہیں؟ ہمارے لیے پڑھتے ہیں، جب ہمارے لیے پڑھتے ہیں تو تم کون ہوتے ہو ٹوکنے والے کہ صحیح پڑھو اور غلط پڑھو؟ وہ آ کر کے ہم سے توسل کرتے ہیں، اپنے عقیدے کے اعتبار سے ہم کو آواز دیتے ہیں، تو تم کون ہوتے ہو ان کو ٹوکنے والے؟ اس کے بعد جب دوسرے دن اس کی آنکھ کھلی تو دونوں کانوں سے بہرا ہو چکا تھا، اب آ کے کھڑا ہوتا تھا، اس کو کچھ سنائی نہیں دیتا تھا کہ جواب دے سکے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ جہاں جو بھی توسل کرتا ہے امام سے، بہت ہی مشہور واقعہ ہے، جلدی سے عرض کر دوں۔ یمن کا بادشاہ، اس کے دربار میں اس کے وزیر جو ہے وہ شیعہ نہیں تھے، اور اس کا ایک وزیر تھا کہ جو بہت بدبخت تھا، وہ شیعوں کا دشمن تھا۔ ایک دن اس نے کیا کیا، بادشاہ کے پاس ایک انار لے کر کے آیا، اس انار کے اوپر نام لکھے تھے، سمجھ گئے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ انار کے اوپر نام لکھے تھے۔ اب اس نے کہا دیکھا اگر یہ اچھے لوگ نہ ہوتے تو ان کے نام انار پہ آتے؟ کبھی نہ آتے، اس کا مطلب یہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے ہیں۔ اب بادشاہ نے تمام شیعوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا کہ اگر اس کا جواب لاتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو تمہارے اوپر دو اختیارات ہیں، یا تو جلدی سے یہ ملک چھوڑ کے چلے جاؤ، یا پھر جو ہے وہ شیعت چھوڑ کر کے مذہب بدل دو، یا پھر تم سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ تین چیزیں، اس کا جواب اگر تم 3 دن، ان لوگوں نے کام کو 3 دن کا وقت دے دو، ہم تم کو جو ہے جواب دے دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے 3 دن کا ہم تم کو وقت دیتے ہیں، اگر 3 دن کے اندر تم نے جواب لا کے نہ دیا تو 3 میں سے ایک راستہ اختیار کرنا پڑے گا، یا تو سب کے سب ملک چھوڑ کے چلے جاؤ، یا پھر سب کے سب مذہب بدل دو، یا سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب ان لوگوں نے 3 دن کا وقت تو لے لیا، اب یہ سوچ رہے تھے کہ کیسے اگر ملک چھوڑنا پڑے گا تو کیسے ہوگا، کیسے جائیں گے ہم، سب مال اثاثہ اپنا چھوڑ کے کیسے جائیں گے؟ اگر قتل کر دیا گیا تو زندگی ہماری پیاری ہے، بچوں کو ہم سب کو قتل کر دیا جائے گا، اور مذہب تو بدلیں گے نہیں چاہے قتل ہو جائیں۔ لہذا اب یہ سب کے سب پریشان ہیں۔ یہ سب آئے اور تمام اپنی قوم کے ساتھ، علماء کے ساتھ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد کہا کہ ہم اپنے زمانے کے امام سے توسل کرتے ہیں۔ پہلے دن جب سب 40 کو منتخب کیا، 40 میں سے 4 کو منتخب کیا، 4 میں سے 3 کو منتخب کیا، منتخب کرنے کے بعد ایک کو بھیجا کہ صحرا میں چلے جاؤ، جا کر کے امام سے توسل کرو، شاید امام کچھ مدد کریں۔ پہلا عالم گیا، واپس پلٹا، کوئی مدد نہیں ہوئی، کسی نے کچھ نہیں پوچھا۔ دوسرا دن آیا، دوسرا عالم پہنچا، کوئی مدد نہیں ہوئی۔ تیسرا دن آیا، اور جب عالم پہنچا اور جا کر کے اس نے دعا شروع کی تو ایک شخص کو دیکھا جو چلا آ رہا تھا، اس نے پوچھا کیا بات ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہا ایسی ایسی بات ہے۔ کہا اچھا بتاؤ، ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ کہ تم کیا مدد کرو گے، اتنے دن سے ہم پریشان ہیں، 3 دن ہو گئے سوار ہیں جا رہے ہیں، اور آج تک جو ہے وہ مدد کرنے والا نہیں آیا۔ کہ ہم سے بتا دو، ہم تمہاری شاید کوئی مدد کر دیں۔ تو جب پورا واقعہ بتایا کہ انار میں اس طرح سے ہے، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ، جا کر کے اس کے یہاں پہنچ جانا اور بادشاہ سے کہنا کہ وزیر نے ایک سانچہ بنوا کر کے رکھا ہے
اور فلاں جگہ فلاں کمرے میں اس نے رکھا ہے، اور اس کے آنگن میں، اس کے گھر میں ایک انار کا درخت ہے۔ جب انار چھوٹا تھا تو اس نے اس فریم کو، اس سانچے کو اس میں لگا دیا تھا۔ جیسے جیسے انار بڑھتا گیا ویسے ویسے وہ نام اس میں جو ہے وہ کندہ ہوتے گئے، ویسے ویسے نام اس پہ سبز ہوتے چلے گئے۔ اور جا کر کے اس کو بتا دینا اور کہنا کہ اس کو نہ جانے دیں، اپنے دوسرے سپاہیوں کو بھیجے اور جا کر کے اس سانچے کو، اس فریم کو کہ جس جگہ اس نے چھپا کے رکھا ہے وہاں سے نکال کر کے لے آؤ۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ یہ واپس پلٹ کے آئے۔ آنے کے بعد بادشاہ نے کہا 3 دن گزر گئے، لیکن پھر ایک سوال کیا کہ مولا اگر آپ کو آنا تھا تو 1 دن نہیں آئے، دوسرے دن، آج تیسرے دن کیوں آ رہے ہیں؟ کہا تم نے 3 دن کی مہلت مانگی تھی، اگر تم اسی دربار میں کھڑے ہو کر کے دل سے ایک بار آواز دیتے ہم دربار میں نہ آتے تو تمہارے امام نہیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ جب وہ پلٹ کے آئے بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا ہم کو جواب مل گیا ہے۔ کہا جواب کیا ہے؟ ابھی تو بہت خوشی ہے۔ کہا جواب کیا ہے؟ کہا جواب یہی ہے، پوری بات بتائی، پورا واقعہ بتایا۔ کہا ابھی منگاؤ۔ بھیجا گھر اس سپاہیوں کو، سپاہی گئے اس وزیر کے گھر پہ اور جا کر کے اس فریم کو لے کر کے آئے۔ جب فریم لے کر کے اس کے سامنے آئے بادشاہ کے، تو بادشاہ نے کہا ابھی بھی ہم اس دلیل سے قانع نہیں ہوئے ہیں، ہم اس دلیل کو نہیں مانیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا ممکن ہے کہ تم میں سے کسی نے لے جا کر کے فریم رکھ دیا ہو وہاں پر، ممکن ہے کہ تم لوگوں نے ایسا کام کیا ہو، لیکن ایسا ہم کیسے قبول کر لیں؟ کہا ہم کو پتہ تھا، اس نے آنے والے نے کہا تھا کہ تمہاری بات کو اتنی جلدی قبول نہیں کرے گا۔ دوسری علامت بتاتے ہیں، سنو اس انار میں ان ناموں کی نحوست کی بنیاد پر دانے نہیں ہیں، صرف راکھ ہیں۔ بادشاہ سے کہنا کاٹ کے دیکھ لے گا۔ جیسے انار کاٹا گیا تو دیکھا اس میں دانے نہیں، صرف راکھ ہے۔ کہا سمجھے جن کے نام کی نحوست یہ ہے کہ اس سے انار نہیں، دانے نہیں بلکہ راکھ ہو جاتی ہے، ان کے ماننے والوں کا حال جہنم میں کیا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ پھر سب کے سب جو ابھی یہ کہہ رہے تھے 3 شرطیں ہیں، بادشاہ نے ایک اعلان عام کر دیا، وزیر کو گرفتار کرایا، کہا اس کو قید خانے میں ڈال دو۔ اور اس کے بعد پھر اس دن سے وہاں پر مذہب بدل گیا، پوری رعایا میں اعلان ہو گیا کہ آج سے سب کے سب شیعہ ہو جائیں گے۔ یعنی امام ہماری مدد کرتے ہیں۔ کیسے مدد کرتے ہیں کہ جب کسی عالم نے یہی بات سوچ رہے تھے کہ امام حسین کی زیارت کا اتنا ثواب، امام حسین پہ اگر ایک آنسو گراتے تو اتنا بڑا ثواب، حج کا ثواب 1 آنسو، کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ یہی بات سوچتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ جب چلے آ رہے تھے راستے میں ملاقات ہوئی ایک شخص سے، کہا ہم تم سے کچھ سوال پوچھتے ہیں۔ کہا پوچھئے۔ کہ یہ بتاؤ، ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ نکلا، راستے میں چلا اور اس کے بعد وہ اپنے تمام لشکر سے چھوٹتا ہوا آگے بڑھ گیا اور ایک شکار کے پیچھے چلتا رہا۔ اتنی دور نکل گیا کہ اس کا لشکر بہت دور چلا گیا، اب اس کا لشکر دکھ نہیں رہا تھا۔ پیاس اور بھوک سے نڈھال ہے کہ اگر اس کو پانی اور کھانا نہ ملے تو مر جائے۔ اس کے بعد اس کو ایک جنگل میں ایک چھوٹی سی جھوپڑی دکھائی دی، اس جھوپڑی میں پہنچا اور وہاں پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا ایک ضعیفہ ہے کہ جس کے پاس ایک بکری ہے۔ اس نے اس ضعیفہ سے کہا مجھے پانی دے دو۔ کہا میرے پاس پانی نہیں ہے مگر اس بکری کا دودھ نکال کے تمہیں دیتے ہیں۔ اس نے بکری کا دودھ نکال کے اس کو دیا، اس نے پیا، پیاس تو بجھ گئی لیکن بھوک ابھی لگی ہوئی تھی۔ کہا ہمارے بھوک لگی ہوئی ہے، کہا یہی بکری ہمارے پاس سارا سرمایہ ہے، اگر کہو تو اس کو ذبح کر دیں۔ بکری ذبح کی، ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت پکایا، پکانے کے بعد بادشاہ کو کھلا دیا۔ اس نے پورا گوشت بادشاہ کو دیا۔ اب بادشاہ گوشت کھانے کے بعد پھر اپنے ملک پلٹا اور پلٹنے کے بعد جب وہ اپنے تخت پہ بیٹھا، تخت پہ بیٹھنے کے بعد اب اس نے پوچھا یہ بتاؤ کہ اس بڑھیا کو کیا دینا چاہیے؟ توجہ، اس بڑھیا کو کیا دینا چاہیے؟ کسی نے کہا کہ کچھ گاؤں دے دیا جائے، کسی نے کہا کچھ زمینیں اس کو دے دی جائیں، کسی نے کہا کہ کچھ سونا اور چاندی دے دیا جائے۔ اس نے کہا کیا یا سونا چاندی یا کچھ گاؤں اور کچھ زمینیں اس کا بدل ہو جائیں گی؟ کہا کیوں نہیں ہوں گی؟ کہا کیسے بدل ہوں گی؟ کہا کیسے، کیوں بدل نہیں ہوں گی؟ کہا ہم سے یہ بتاؤ کہ اس کے پاس کیا تھا؟ اس کے پاس صرف ایک بکری تھی، سارا سرمایہ اس کا کیا تھا؟ ایک بکری تھی۔ جب اس نے اپنا پورا سب کچھ
میری جان بچانے کے لیے قربان کر دیا۔ اگر وہ نہ قربان کرتی، مجھے بکری کا گوشت نہ دیتی، اگر اس کا دودھ نہ پلاتی مجھے، تو کیا میری زندگی بچی رہتی؟ کہا نہیں بچی رہتی۔ کہا یقیناً اس نے جب سب کچھ اپنا قربان کر دیا اور مجھے زندگی دے دی ہے، تو آپ ذرا سوچو کہ اگر میں سب کچھ اپنا اس کو دے دوں، اپنی پوری بادشاہت اور اپنا پورا ملک اس کے حوالے کر دوں، تب بھی اس کے احسان کا بدلہ پورا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے میری جان بچائی ہے۔ اگر وہ اس وقت مجھے نہ کھلاتی تو جان نہ بچتی۔ کہاں صحیح ہے کہ آپ بتاؤ کہ جس حسین نے اسلام کو مرتے ہوئے، اسلام کو ڈوبتے ہوئے، اسلام کو اپنے تمام جوانوں کا خون دے کر کے، اپنی جان دے کر کے سینچا ہو اور اس کو اس کے چنگل سے نکال کے سامنے لا کے رکھ دیا ہو، اس حسین کے لیے خدا اگر اپنی تمام چیزیں نثار کر دے تو بتاؤ کیا پورا ہو جائے گا؟ ایک حج کا ثواب یا اتنا ثواب تم اس کو کیسے سوچتے ہو جس اسلام کے لیے حسین نے سب کچھ قربان کر دیا ہو؟ تو آپ سوچیں اس کا کتنا بڑا زیارت کا ثواب ہوگا۔ ایک ایک قدم اگر کوئی چلتا ہے تو حج کا ثواب ہے۔ کوئی اگر جاتا ہے امام کی زیارت کے لیے تو کتنا ثواب ہے امام کی زیارت کا۔ کیوں ثواب ہے؟ اسی لیے جب جناب زینب نے دیکھا سید سجاد کو کہ عجیب حالت ہو چکی ہے، تو کیا کہا تھا؟ میرے لال، میں نے نانا سے سنا ہے یہاں قبریں بنیں گی، یہاں روضہ بنے گا، یہاں زائرین زیارت کے لیے آئیں گے۔ آج 11 محرم ہے، کل تک ہم نے بہت گریہ کیا، ہم بہت یاد کرتے رہے امام حسین کو۔ کل تک ایک بات پڑھتے رہتے تھے ہم لوگ، علی اکبر کی شہادت پڑھی کہ رخصت ہوئے، ہم نے قاسم کی شہادت پڑھی کہ رخصت ہوئے، ہم نے انہوں محمد کے بارے میں پڑھا کہ رخصت ہوئے۔ لیکن آج عجیب کیفیت ہے، جب 11 محرم آئی ہے اور بیویاں جلے ہوئے خیمے کے باہر بیٹھی ہوئی ہیں، اب وہی بات ہے مگر حالت بدلی ہوئی ہے۔ رباب موجود ہیں مگر علی اصغر نہیں ہے، گود خالی ہے۔ ام لیلہ موجود ہیں مگر اکبر نہ رہے، ام فروہ موجود ہیں مگر قاسم نہ رہے، زینب موجود ہیں مگر اون محمد نہ رہے۔ اب مانگیں اجڑ چکی ہیں، کوکھ اجڑ چکی ہے، آگوش سب کی خالی ہے۔ 11 محرم جب شبر ملعون کچھ اونٹوں کو لے کر کے آیا، ہم تمہیں اسیر کریں گے، اور ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، کہا ہم سوار کرتے ہیں۔ زینب نے کہا دور ہٹ جا، ہم کچھ سوار ہو جائیں گے۔ عزادارو، زینب بیٹھ گئی زمین پر، اپنے زانو کے سہارے سے ایک ایک بی بی کو سوار کرنے لگی۔ جب بیویاں سوار ہونے لگی، آخر میں جب جناب فضہ بچی، آواز دی اماں آؤ تمہیں زینب سوار کرے گی۔ کہا اے بی بی میں آپ کو سوار کرتی ہوں۔ کہا نہیں، آج زینب آپ کو سوار کرے گی۔ زینب نے جب سب بیویوں کو سوار کر لیا تو ذرا سوچئے، وہ زینب کے جب مدینے سے نکلی تھی، حسین نے کرسی چھوڑ دی تھی، جوانان بنی ہاشم دوڑ کے آ گئے تھے، کسی نے ابا سنبھالی تھی، کسی نے بازوؤں کو تھاما تھا، کسی نے سہارا دیا تھا، زینب تب جا کے سوار ہوئی تھی۔ آج زینب کیسے سوار ہو؟ فنظر یمینا و شمالا، کبھی داہنے دیکھتی ہے، کبھی بائیں دیکھتی ہے، کوئی نہیں ہے جو زینب کو سوار کرے۔ بیمار نے اس حالت کو دیکھا، تڑپ کے آواز دی پھوپھی اماں آج سید سجاد سوار کریں گے۔ آئے، پھوپھی کو سہارا دیا۔ عزادارو، خدا کسی کو یہ غم نہ دکھائے، جب جنگ احد میں حضرت حمزہ کی شہادت ہو گئی تو شہادت کے بعد لاش کی حالت یہ تھی کہ آپ کے کلیجے کو چبایا گیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا۔ لیکن جب پیغمبر اکرم وہاں پہنچے، وہاں دیکھا لاش کو، تبھی کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی پھوپھی صفیہ آ رہی ہیں، حمزہ کی بہن صفیہ آ رہی ہیں۔ رسول اکرم نے اپنی چادر اتاری اور اتار کے حضرت حمزہ کی لاش پہ ڈال دی، کیونکہ یہ ٹکڑے ٹکڑے لاش بہن دیکھ کے برداشت نہ کر سکے گی۔
جب اتنا کیا صفیہ پہنچی، یا رسول اللہ آپ کو اتنا احترام کہ آپ اپنے چچا کی لاش پہ ایک چادر ڈالتے ہیں کہ بہن نہ دیکھ لے، برداشت نہ کر سکے گی، آئیے کربلا میں آ جائیے۔ زینب اپنے بھائی کی عریہ لاش کو کیسے دیکھے گی؟ ہاں پہنچ گئی، بس ایک جملہ کا انت اخی وابن امی، کیا تم ہی میرے بھائی ہو، تم ہی میرے ماں جائے ہو؟ اتنا کہہ کے زینب نے آواز لگائی، کدھر؟ مدینے کی طرف رخ کیا، آواز دی، یا رسول اللہ صلی علیک ملک السماء، اے میرے نانا آپ پہ آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی تھی، وَعَادَ حسین فَعَرَا، آئیے ذرا حسین کو دیکھ لیجئے، مقطع العادہ قَصْلَبَتِ الْإِمَامَةِ وَالرِّضَا، اے نانا آئیے دیکھئے، نہ سر پہ امامہ ہے، نہ دوش پہ ابا ہے، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ عزاداروں، عربوں کی رسم یہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی خاندان کا رئیس ہوتا تھا تو اس کو اس طرح سے عریہ نہیں کرتے تھے۔ جب مولا جنگ خندق میں عمر بن عبدود کو قتل کر کے چلے آئے تو لوگوں نے پوچھا، یا علی آپ نے اس کی زرہ نہیں اتاری، آپ نے اس کی تلوار نہیں لی؟ امام نے کہا تم نہیں جانتے، یہ اپنے قبیلے کا رئیس تھا، اگر ہم یہ حرکت کرتے تو اس کے لیے بے عزتی تھی، لہذا ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ مولا آپ نے درس تو یہ دیا تھا، مگر آپ کی اولاد جس کے تن پہ لباس نہیں ہے، لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ زینب پہنچ گئی، اپنے کو زمین پر گرا دیا، لیکن کچھ دیر کے بعد جب سید سجاد کے چہرے پر نگاہ پڑی بہت رونے لگی، آواز دی، میرے لال کیا بات ہے، یہ کیوں آپ کا چہرہ بدلا ہوا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے اب آپ بھی چھوڑ کے جانے والے ہیں۔ آواز دی، پھوپھی اماں، ارے ان لوگوں نے اپنی نجس لاشوں کو تو دفن کر دیا، مگر میرے بابا کا مطہر لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، جوان لال ہے۔ اے پھوپھی اماں، ہاتھ میں ہتکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، کیسے اپنے بابا کے اس حالت کو برداشت کروں؟ اے پھوپھی اماں، میرا بابا غریب ہو گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے مختصر سزا کو قبول فرما لے۔ پروردگارہ ہمارے آنسوؤں کو رومال حضرت سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو زیارت امام حسین علیہ السلام سے مشرف فرما۔ پروردگار ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، بالخصوص وہ لوگ کہ جو پچھلے سال اس مجلس میں شریک ہوتے تھے، پچھلے سال تھے، خدایا وہ اس سال نہیں ہیں، پروردگار ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کو امام حسین علیہ السلام کے زوارین میں قرار دے، امام حسین علیہ السلام کے جوار میں قرار دے۔ پروردگار ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اپنے مولا کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے تمام مرحوم مومن و مومنات بالخصوص ان لوگوں کو ہدیہ کر دیں کہ جو لوگ پچھلے سال اس محرم میں شریک ہوتے تھے مگر اس سال نہیں ہیں۔